إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 9 اور 10 شوال 1434 ہجری کی درمیانی رات 17 اگست 2013 اور ہفتے کی رات ہے. آج انشاءاللہ تعالی قرآن لیکچر نمبر 108 کے تحت ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 سے ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور آج میری کوشش ہے کہ اب چونکہ اکثر اختلافی موضوعات کے اوپر ان ڈیپتھ گفتگو ریکارڈ ہو چکی ہے، اب ہم صرف ترجمہ اور ساتھ بالکل مختصر تشریح کرتے ہوئے اس کو جلدی سے جلدی کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور بنا دیا اس کے لیے نور جس میں وہ چلتا ہے. فی الناس لوگوں کے درمیان. کمم مثلہ فی الظلمات. کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں ہے. لیس بخارج منہا. اور ان اندھیروں سے وہ نکلنے والا نہیں ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت حق قبول کرنے والوں کی مثال زندہ کسی دی ہے. یہاں زندگی سے مراد مانوی زندگی ہے اور موت سے مراد مانوی موت ہے. جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا گویا زندہ کی مثل ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا گویا کہ مردہ کی مثل ہے. تو بالکل اس طریق پر یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کے لیے ہم نے نور ہدایت واضح کر دیا، یعنی اسے اس کتاب کے ذریعے ہدایت عطا فرما دی اور وہ اس کتاب کے نور میں چلتا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کر کے اور اس کی پریکٹیکل جو فارم ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس کے مطابق چلتا ہے. ایسا شخص جو نور ہدایت پر چلنے والا ہے، کیا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کہ جو ہدایت سے دور اندھیروں میں غرق ہو چکا ہو اور وہاں سے وہ نکلنے والا بھی نہ ہو. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. بالکل اسی طریقے سے آراستہ کر دیے گئے ہیں کافروں کے لیے ان کے اعمال جو وہ کیا کرتے تھے. دنیا میں جتنے بھی اللہ کے باغی لوگ ہیں وہ جتنے بھی اعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے زوم میں ان کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایون دنیا میں باغی ترین شخص بھی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اعمال ایسے کرتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کا زوم ہوتا ہے کہ یہ اعمال مجھے اللہ کی بارگاہ میں بچا لیں گے یا آخرت کے دن مجھے بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ان کی نظروں میں جو اعمال کھبا دیے گئے ہیں شیطان کی طرف سے، یہ ان کا اپنا زوم ہے، یہ اعمال ان کے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ کسی شخص کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے جائیں. اور شیطان یہی کرتا ہے کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل صحیح راستے پر چل رہا ہوں، میں تو بڑی دین کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن اس دین کی خدمت سے
وہ چاہتا ہے دنیاوی فائدہ اور اس کو اپنا سورس آف انکم اعتبار سے بنا لیتا ہے، اس اعتبار سے کہ پھر اس کا اوڑھنا بچھونا دین کی خدمت صرف اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے مال کمائے. اور جب اس کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو کہتا ہے میں تو دین کی خدمت کر رہا ہوں. تو جتنے لوگ ہیں الا ماشاء اللہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ہر وقت اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کی نیت کے اندر کوئی فطور تو نہیں آ گیا. ہر وقت اپنا انالیسس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود کرتے رہنا چاہیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طریقے سے ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم اٹھا دیے، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ ان بستیوں میں مکر و فریب کریں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے باغیوں کو دیکھتا ہے کہ یہ باغی ہیں جو حق قبول کرنے والے نہیں ہیں، تو ان کو پھر کھڑا کر دیتا ہے اہل حق کے مقابلے میں، کیونکہ اہل حق کو بھی حق پر چلنے کا مزہ اسی وقت آئے گا جب باطل کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوگا. اگر مخالفت ہی نہ ہو، ایبسولوٹلی صرف حق ہی حق ہو، تو کبھی بھی اس کا ٹیسٹ فیل نہیں ہوگا. آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے، اگر پیاس ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو تو کبھی بھی گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کا مزہ آ نہیں سکتا. بالکل اسی طریقے پر اگر حق کی مخالفت کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں تو حق پر چلنے کا بھی مزہ نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے مجرم لوگ جو خود بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کوئی جان بوجھ کر کسی کو گمراہ نہیں کرتا. تو پھر اللہ تعالیٰ ہر بستی میں ایسے بڑے بڑے مجرموں کو کھڑا کر دیتا ہے جو کہ مکر و فریب کرتے ہیں اہل ایمان کے خلاف. جیسا کہ مکے کی بستی میں ابو جہل کو کھڑا کر دیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف بن کر اور اہل ایمان کا مخالف بن کر سامنے آیا. وَيَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور یہ ایسے لوگ مکر نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ. دنیا میں شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے حق کے راستے پر چل رہے ہیں، یا ہم اپنی تہذیب کو بچانے کے لیے جو اقدام اٹھا رہے ہیں یہ حق پر مبنی ہے، لیکن دراصل وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں. وہ دھوکہ نہیں دے رہے، مکر نہیں کر رہے، مگر اپنے ساتھ. وما یشعرون، اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک بات یہ کہ انہیں شعور بھی نہیں اس بات کا کہ وہ باطل کے راستے پر چل رہے ہیں. اگر شعور آ جائے تو عین ممکن ہے کہ ان کا کبھی معاملہ درست ہو جائے اور وہ راہ حق پر آ جائیں. لیکن یہ بالکل جس طرح آخری سٹیج کا کینسر ہوتا ہے، یہ آخری سٹیج کی گمراہی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو جان بوجھ کر کسی کو گمراہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ڈھیل دیتا ہے، بار بار مواقع پیدا کرتا ہے. پھر جو لوگ کوشش کرتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنے راستے، ہدایت کے راستے کھول دیں گے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے نشانی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی ویسے ہی حصی معجزے نہ دے دیے جائیں جیسے کہ اللہ کے رسولوں کو دیے گئے تھے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اس کو پنجابی میں ہی کہا جاتا ہے دل بےمان تے حجتاں ٹھیر. اگر بات ماننی نہ ہو تو دلائل بہت زیادہ گھڑے جا سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے کہ وہ ہر شخص کو تو پیغمبر نہیں بنائے گا، وہ تو انسانوں ہی میں سے ایسے لوگ چوز کرے گا جو انسانوں کی ہدایت کا سبب بنے. لیکن یہ اللہ کا ڈیوائن ڈیسیژن ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی خواہش کا پابند نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ڈیسیژن لینا ہے. تو یہ کیسی عجیب و غریب ڈیمانڈ کرتے تھے کہ جیسے رسولوں کو معجزات دیے گئے اس طرح کے معجزات اگر ہمیں دیے جائیں تب ہم نبی کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. اب بتائیں اگر ہر شخص کو پھر پیغمبری دے دی جائے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کے لیے کسے چننا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا اہل جنہیں سمجھا انہی کو پیغمبر بنایا ہے. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، ان قریب وہ لوگ جو کہ جرم کرنے والے ہیں اللہ کے حضور چھوٹے ہو کر ذلیل و خوار ہو کر پیش کیے جائیں گے عند اللہ، اللہ کے حضور. وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور انہیں ان کے مکر و فریب کے سبب
شدید ترین عذاب میں جھونکا جائے گا والعیاذ باللہ تعالی. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. تو پس جو خوش نصیب شخص ہے اللہ اس کے لیے ارادہ فرما لیتا ہے کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اب یہ اتنی کرٹیکل آیت ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو شخص اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اس کا پھر سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اسے اسلام کی جتنی خوبیاں ہیں وہ بالکل واضح ہو کر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور کوئی عیب نظر نہیں آتا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم کسی پر ہوتا ہے کہ اس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے. اور بالکل اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ جس کا سینہ تنگ ہو جائے اسے اسلام کی خوبیاں بھی خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں والعیاذ باللہ تعالی. اس کا ذکر بھی اسی آیت میں آگے چل کر آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ وہی سورۃ العنکبوت کی آخری آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں. کک آپ نے مارنی ہے اس کے بعد گاڑی چل پڑے گی, موٹر سائیکل چل پڑے گا ایمان کا, لیکن پہلی کک انسان نے خود مارنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اس دنیا کی سب سے ایلیٹ چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ خام خواہ کسی کو نہیں نوازے گا, اسی کو نوازے گا جو خود اس کے لیے کوشش کرے گا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے, دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے, دین کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ. فقہ عربی میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. اور اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں, یعنی علم دین اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے, میں جسٹ اس کو تقسیم فرمانے والا ہوں. یعنی شریعت خود پیغمبر ڈیوائز نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈیوائن آتی ہے اور وہ اللہ کے بہاف پر امتیوں تک پہنچاتا ہے, اور پھر وہ اتنا کامل ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہ شرح صدر کیا ہوتا ہے اس پہ میں تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں. مسئلہ نمبر 6B کے نام سے کشف الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اس میں میں نے شرح صدر کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں بتائی تھیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے, تفکر کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس چیز کا فہم آسان کر دیتا ہے. کوشش خود کرے گا تو پھر اس کا سینہ اس کے لیے کھل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے کہ اسے کامل ہدایت دینی ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ خود کوشش کرے گا. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے پھر ارادہ فرماتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے, لیکن ساتھ یہ بات یاد رکھیں اس نے خود گمراہی کی طرف سٹیپ بڑھایا ہوگا. جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا معاذ اللہ, ورنہ تو ظلم کی صفت لازم آئے گی اللہ کی طرف. تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے, حرجا, بہت ہی تنگ. کأنما یصعد فی السماء, گویا کہ وہ زبردستی آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو. جیسا کوئی بالکل سٹیپ سیڑھیاں چڑھتا ہے نا, تھوڑی سی سیڑھیاں چڑھے گا تو اس کو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل اس طریقے سے جس شخص نے خود گمراہی اپنے لیے خریدی ہے وہ اگر اسلام کے راستے پر چلنا بھی چاہے گا تو اس کو اس میں گھٹن فیل ہوگی. ظاہر ہے کہ اسلام کے راستے پر چلتے ہوئے اس کو صبر بھی کرنا پڑے گا, تکالیف بھی آئیں گی معاشرے کی طرف سے, رشتہ داروں کی طرف سے, ماں باپ کی طرف سے. حق قبول کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ ہمت نہ دے اس وقت تک انسان کا سینہ اسلام کے لیے کھل نہیں سکتا. تو جو منافق ہوتے ہیں, جو واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے سیریس نہیں ہوتے, تو وہ جب تھوڑی سی تکلیف ان کو پہنچتی ہے پھر ان کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے. وہ پھر یہ ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ شاید اسلام کو پریکٹیکل مذہب نہیں ہے,
یہ دین پر چلنے کی وجہ سے میرے اوپر مصیبتیں آ گئی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ ایسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آئی ہو تب بھی اس کو آزمائش نہیں سمجھتے بلکہ وہ وبال سمجھتے ہیں، استغفر اللہ۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ گندگی اور ناپاکی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو خود جان بوجھ کر ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے سیدھا راستہ تمہارے رب کا، یعنی قرآن کا راستہ۔ اسی کانٹیکسٹ میں یہ سورۃ الانعام چل رہی ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم نے کھول کھول کر آیات بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنا چاہیں، جو خود قبول کرنا چاہیں، ان کے لیے ہم نے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ آپ اسی بات پر ہی غور کر لیجئے کہ یہ کتاب 2-4 صفحوں کی بھی ہو سکتی تھی، لیکن اتنی موٹی کتاب ہے یہ، 6,500 کم و بیش کے قریب آیات ہیں اس کے اندر۔ تو یہ آیات کو کھول کھول کر ان ڈیپتھ ڈیٹیل کے ساتھ بالکل آسان زبان میں بیان کیا گیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ مقصد اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کا کسی پر علم جھاڑنا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل سمپل مثالیں بیان کی ہیں جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائیں اور ایک موچی اور ان پڑھ آدمی کو بھی سمجھ آ جائیں۔ عیسیٰ بن مریم کا جب ڈیوینٹی کا رد کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ ان کی ماں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، کھانے کے محتاج تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کے اندر، کہ اب ایک عام آدمی کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جو بندہ روٹی کھانے کا محتاج ہے وہ ہمارا الہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے جو خود روٹی کھانے کا محتاج ہے۔ تو بالکل سمپل سی مثال بیان فرما کے عقیدہ توحید کو واضح کیا۔ لیکن لقوم یذکرون، یہ ان کے لیے ہے جو واقعی نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ لہم دار السلام، ان کے لیے ہے سلامتی کا گھر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی آخرت میں جنت ملے گی۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہاں اللہ ان کا دوست ہوگا ان کے اعمال کے بدلے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دوستی خود کمانی پڑتی ہے اعمال کے ذریعے سے، خالی دعووں کے ذریعے سے نہیں، جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ اللہ کے لیے قربانی دینے والے لوگ۔ تو یہاں دیکھ لیں بالکل اسلام کا فلسفہ واضح ہو گیا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کا گھر دے گا، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کا وہاں پر دوست ہوگا، پشت بنا ہوگا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بدلے میں ان کے اعمال کے۔ لہذا ایمان والے ایمان کے بعد نیک اعمال کر کے اپنے رب کی دوستی ارن کرتے ہیں، کماتے ہیں۔ یہ مفت میں نہیں ملتی، کمانے سے ملتی ہے۔ جو صحیح بخاری کی وہ حدیث کتاب الرقاق چیپٹر میں کہ میرا بندہ، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ میرا قرب کسی چیز سے نہیں حاصل کر سکتا جتنا قرب فرائض میں پابندی سے حاصل کرتا ہے، اور پھر جب نوافل میں استقامت اختیار کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ پھر وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ عطا فرماتا ہوں، اور جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا پھر اللہ کی ذات بن جاتا ہے، اور نیک اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو، اس کے کانوں کو، اس کے ہاتھ کو، پاؤں کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ معصوم تو کوئی ہو نہیں سکتا، البتہ نیک اعمال میں استقامت اختیار کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے اس درجے پر ضرور پہنچ جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ جب گناہ کی انٹینسٹی اس پر واضح ہو جاتی ہے تو وہ شخص کبھی گناہ پر آمادہ نہیں ہوتا۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی لذت کی وجہ سے، لیکن اگر اس لذت میں چھپا ہوا عذاب اس شخص کو دکھا دیا جائے لائیو کہ یہ کام کرنے سے یہ عذاب ہوگا، تو کوئی شخص گمان بھی کر سکتا ہے کہ وہ اس گناہ میں مبتلا ہوگا؟ نہیں۔ دنیا میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کی بریانی فیوریٹ ڈش ہو اور 16-17 گھنٹے کا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہو اور سخت بھوک لگی ہوئی ہو،
افطاری کے بعد بریانی سامنے لا کر رکھی جائے, اس سے خوشبو کے حلے بھی اڑ رہے ہوں, اور بس کھجور کھانے کے بعد اس پر ٹوٹ پڑنا ہو کہ اتنے میں کوئی شخص آپ کو کان میں آ کے یہ بتا دے کہ اس بریانی میں دھوکے کے ساتھ آپ کے دشمنوں نے زہر ملا دیا ہے, اور آپ کی دشمنی بھی ہو کسی سے, اور انہوں ہی نے آپ کو دعوت پہ بلایا ہو, تو اب مجھے بتائیے یہ جملہ, ایک جملہ سننے کے بعد کیا آپ کو اس بریانی کی خوشبو اٹریکٹ کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی. وہ خوشبو اسی طریقے سے ہے, اس کی خوبصورتی وہیں پر قائم ہے, لیکن اس کے باطن کی طرف توجہ چلی گئی کہ اس کو کھانے کے بعد میرا انجام کیا ہونے والا ہے, تو انسان محفوظ ہو جائے گا اس کو کھانے سے. ایون بھوک بھی اڑ جائے گی, اس کی بھوک اڑ جائے گی. بالکل اس طریق پر جن لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے, جیسا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا اہل بیت یا بعد کے تابعین, تبع تابعین میں جو صحیح العقیدہ لوگ تھے, محدثین, جن پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کھل چکی تھی, ان کو گناہوں کی لذت بالکل اس بریانی کی طرح اٹریکٹ نہیں کرتی تھی. کیوں؟ ان کو اس لذت کے اندر وہ زہر چھپا ہوا نظر آ جاتا تھا کہ اس کے اگینسٹ ہمیں کتنا بڑا عذاب ہونے والا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور اس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ سب کو قیامت کے دن, اور پھر ارشاد فرمائے گا یا معشر الجن, اے جنوں کے گروہ, قد استکثرتم من الانس, تم نے بہت سے انسانوں کو دنیا میں گمراہ کر دیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ انڈورس کر دے گا جو شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ میں اکثریت کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا, تو اللہ تعالیٰ قیامت الدن جنوں کے گروہ سے, ظاہر شیطان جن ہے اور اس کی پوری اولاد سے کہے گا واقعی تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, اور بے شک تم نے اکثر انسانوں کو بہکا دیا. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, ٹینجیبلی نہیں, فزیکلی نہیں, دعوت کے ذریعے. وہ دعوت ایک مؤذن بھی دیتا ہے اور وہ دعوت شیطان بھی دیتا ہے. آج تک ہمارے آباؤ اجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ شیطان فزیکلی ٹینجیبل فارم میں سامنے آ جائے اور کسی شخص کو کہے کہ میں آج تمہیں مسیحی نہیں وڑن دینا. کبھی نہیں ایسا ہوگا. آج میں نے تو مسجد میں داخل نہیں ہونے دینا, صرف دعوت. سورہ ابراہیم میں یہ مضمون کھلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوری گفتگو شیطان کی اور بندے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان یہ کہے گا قیامت والے دن, اے بندے میرا تیرے اوپر کوئی زور نہیں تھا الا یہ کہ میں نے تمہیں صرف بلایا تھا برائی کی طرف, زبردستی میری کوئی نہیں تھی. وہ واقعی ہمیں خود پتا ہے, آج تک مجھے بتائیں ہم نے جتنے بھی برے کام کیے اپنی مرضی سے کیے, ہم خود فیصلہ کر سکتے. کسی کو کیا دھوکہ دینا کہ جی شیطان کرواتا ہے, شیطان تو دعوت دیتا ہے. وہ تو ایک فرشتہ بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک شیطان اور ایک فرشتہ بچپن ہی میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. وہ فرشتہ اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان برائی کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہوا ہے, نہ فرشتہ زبردستی مسجد کی طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے اور نہ شیطان زبردستی مسجد کی طرف جانے سے روکتا ہے. انسان خود ڈیسیژن کرتا ہے. اور میں آپ کو اس ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں. آج اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ جو شخص مسجد میں پہلی صف کے اندر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس گرمیوں کے موسم میں, جبکہ 4:15 4:20 پہ نماز ہو رہی ہے, تو فی فجر کی نماز اس کو 5,000 روپیہ دیا جائے گا. شیطان کیا دنیا کے سارے شیطان اکٹھے ہو جائیں نا آپ کو فجر کی نماز پڑھنے سے روک نہیں سکیں گے. چیلنج ہے میرا. جو کہتا نا میں بہت سست ہوں میری آنکھ نہیں کھلتی, اس کی بھی آنکھ کھلے گی. سارے شیطان مل کے ایک بندے کے پیچھے لگ جائے نا کہ اس کو ہم نے مسجد میں نہیں جانے دینا, نہیں روک سکیں گے. کیوں؟ دنیا کا فائدہ نقد ہے, آخرت ادھار ہے, وہ نظر نہیں آتی. دنیا میں فائدہ نظر آتا ہے تو شیطان کا باپ بھی آ جائے تو نہیں روک سکتا. تو اے جنوں کے گروہ تم نے اکثر انسانوں کو گمراہ کر دیا. وقال اولیاؤہم من الانس, اور جو جنوں کے شیطانوں کے دوست ہوں گے انسانوں میں سے وہ کہیں گے ربنا, وہ بھی اقرار کریں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض, اے رب ہمارے ہم میں سے بعض نے بعض سے نفع اٹھایا. یعنی کہ انسانوں نے جنوں سے نفع اٹھایا اور جنوں نے انسانوں سے نفع اٹھایا. شیاطین کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو گمراہ کرنا, اور لوگ ان کے پیچھے چل کر گمراہ ہوئے. اور دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پتا ہے عجیب و غریب قسم کے وظائف کر کے شیاطین کو اور جنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان سے برے کام بھی لیتے ہیں, کالا جادو اور اس قسم کی مختلف چیزیں.
تو وہ انسانوں میں جو دوست ہوں گے شیاطین کے، وہ بھی کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے بڑا فائدہ اٹھایا دنیا میں بعض نے بعض سے، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور پھر ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ کے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، یعنی موت تو ہمیں آنی تھی، ہم نے دنیا میں اپنی زندگی گزاری اور آج تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ جلال میں فرمائے گا کہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم رہو گے ہمیشہ ہمیش، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جسے اللہ ہی نجات دے دے۔ نجات کسے دے گا اللہ تعالیٰ؟ کہ جو برائی پر چلتا رہا لیکن اس کا عقیدہ درست تھا، ایمان پر اس کی موت ہوئی تو اس کے تو چانس ہیں، لیکن اگر بد اعمالیوں کے سبب اس کا ایمان ہی برباد ہو گیا ولیعوذ باللہ تعالیٰ اور کفر پر موت ہوئی، پھر نہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اس کے سامنے ہے، دنیا میں جتنے لوگ اس سے بغاوت کر رہے ہیں اس کے علم میں ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دنیا میں پکڑتا نہیں ہے، ڈھیل دیتا ہے، شاید اس کی طرف رجوع کر آئیں، لیکن قیامت والے دن پھر کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے۔ شیاطین کو اٹیچ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ۔ اس کا ذکر سورہ زخرف میں آتا ہے کہ جو لوگ رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں جان بوجھ کر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں ان کے اس جرم کی پاداش میں۔ یا معشر الجن والانس، اب یہ وہی قیامت کے دن کی گفتگو اللہ تعالیٰ کی جن اور انسانوں کے ساتھ چل رہی ہے۔ اے گروہ جن اور انس، انسانوں اور جنوں کے گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیات پڑھ کر تم پر تلاوت کرتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے کہ تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے، نیک اعمال کرو گے تو جزا، برے اعمال کرو گے تو سزا۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے ہوں گے، دنیا میں آئے ہوں گے اور تمہیں ڈرایا ہوگا انہوں نے آج کے دن کی ملاقات سے۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں آج خود اپنے خلاف۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکے میں مبتلا کر دیا انہیں دنیا کی زندگی نے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ گواہی دیں گے اپنے خلاف خود کہ ہم نے حق بات خود جان بوجھ کر قبول نہیں کی تھی دنیا میں۔ انہم کانوا کافرین، کہ وہ جان بوجھ کر کفر کر رہے تھے دنیا کی زندگی میں، تو وہ خود مان لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، قرآن پاک میں مختلف جگہ کافروں کے ساتھ جو گفتگو آئی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مختلف ہے۔ بعض جگہ آتا ہے کہ قیامت والے دن کافر جو ہیں یا اللہ کے نافرمان جو ہیں وہ اپنے شرک اور نافرمانیوں سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے دنیا میں کوئی غلط کام نہیں کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر گواہ لے کر آئے گا۔ اور یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے گناہوں کا خود ہی اعتراف کر لیں گے۔ تو بات کچھ یوں سمجھ آتی ہے، یہ آیات بظاہر ٹکراتی ہیں لیکن ان کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر ہر طرح کی نیچر کے لوگ موجود ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق دیکھنے کے بعد مان جاتے ہیں اور جو زیادہ ڈھیٹ ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ اس طرح کچھ اتنے ڈھیٹ ہوں گے کہ قیامت والے دن بھی وہ کہہ دیں گے یا اللہ ہم نے دنیا میں شرک نہیں کیا تھا۔ کئی جگہ قرآن پاک میں آتا ہے وہ انکار کر دیں گے، ہم اے اللہ تیرے علاوہ کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اور ایک جن و انس کا گروہ یہ ہے جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جو قیامت والے دن کم از کم اس وقت ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور کہیں گے ہاں یا اللہ ہم دنیا میں پیغمبروں کی دعوت کو جان بوجھ کر ٹھکرانے والے تھے اور آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اعمال کے بدلے میں ہے، تو نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ تو ہر طرح کے لوگ دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں،
لہٰذا یہاں پر جو ایمبیگوٹی تھی، جو ابہام تھا، وہ میں نے کلیئر کر دیا. اور کانٹے کی بات کیا آئی کہ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. اب اس کے اوپر میں نے پوری گفتگو کی ہے 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی. رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اپلوڈ ہے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج بھی تجویز کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. بہرحال یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کی نماز میں، صحیح بخاری میں آتا ہے، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ تلاوت فرمایا کرتے تھے صحابہ کی تذکیر کے لیے، اور اس کا کنکلوژن بھی اسی بات پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اصل بیماری انسان کی بتائی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. دنیا کی زندگی میں اگر بہتری کوئی ہے تو عارضی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. بس یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو ہم نے پچھلی ساری الہامی کتابوں میں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، ایک ہی کانٹے کی بات کی ہی تھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دیتے ہو جبکہ آخرت ہمیشہ کے لیے رہنے والی اور بہتر ہے. تو دنیا کی زندگی میں ڈوب کر انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ جو دین پر چلنے والے لوگ ہیں، جب وہ بھی دنیا کے کتے بن جاتے ہیں تو پھر ان سے خیر نکل جاتی ہے. ابھی کتے کے لفظ سے پریشان نہیں ہونا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے بلعم بن بعورہ کے بارے میں سورۃ الاعراف کے اندر کتے کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو جو عالم دنیا کا کتا بن جائے، اس کا علم، اس کا عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، رزق پھر اس کا حرام ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مال مسجد کا ہے، مدرسے کا ہے، وہ اپنی ذات کے اوپر لگاتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ. یہ اس لیے کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا کسی بھی بستی کو ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ اس کے باشندے غافل ہوں. اللہ تعالیٰ کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان میں رسولوں کو نہ بھیج دے. اگر وہ غافل ہے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں لاتا. اور اسی کا ذکر پھر سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ کسی بستی میں رسول کو مبعوث نہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے انسانوں کے اوپر پیغمبروں کو بھیج کر، تاکہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے مقابلے پر کوئی شخص دلیل نہ لا سکے کہ میرے تک حق بات نہیں پہنچی تھی. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا پروردگار غنی ہے، رحمت والا ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اگر پوری انسانیت اس کی مخالف ہو جائے، اس کی نافرمان ہو جائے، اس سے باغی ہو جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہ رحمت والا ہے، اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا، جتنا بڑا باغی کیوں نہ ہو، جب بھی وہ توبہ کے لیے اللہ کے حضور رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر فرمانے والا ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اے لوگو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں تباہ کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے. مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخِرِينَ، بالکل اس طریقے پر جیسا کہ تمہیں بھی کسی اور قوم کا وارث کیا. یعنی ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی جگہ اللہ نے ہمیں اس دنیا پر آباد کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے انسانوں، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم اس کی نافرمانیاں کرو تو تمہیں ہلاک کر کے نئے لوگ لے آئے جو اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں. لیکن اللہ کی منشا یہ نہیں ہے. ایسی مخلوق تو آلریڈی اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی فارم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ تو ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا فرشتوں کے بعد کہ جو مخلوق اپنی چوائس سے اپنے رب کو خود چوز کرے، اپنی مرضی سے. فرشتوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، وہ تو پروگرامڈ ہے کہ انہوں نے اسی بات کو، حق بات کو قبول کرنا ہے.
انما توعدون لآت، بے شک تمہیں جس بات کا وعدہ دیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی، یعنی قیامت. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ. انی عامل، اور میں اپنا دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہوں. سورۃ الانعام بالکل مکی دور کے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں 12 سال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت ہے، جس محنت کے بعد صرف 125 بندے اسلام لے کر آئے ہیں اور اکثریت گمراہ ہے. اور وہ اب پھپتیاں کستے تھے کہ کدھر تم 12 سال سے ہمیں قرآن سنا رہے ہو، 2/3 قرآن مکمل ہو چکا مکی کے، عذاب آئے گا، کدھر ہے عذاب، لے کر آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو کہ تم جو اعمال کر رہے ہو، جو تم نے مجھے تکلیفیں دی، مجھے صبر اٹھانا پڑا، میرے ساتھیوں کو، تم یہ اپنے تمام اعمال کرتے رہو، میں بھی اپنی جگہ پختہ ہوں اپنے دین کے اوپر. فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے، دنیا ہی میں اور آخرت میں تو جانو گے. اور کچھ عرصے کے بعد ہی ٹوٹل عرب کے اندر ریولوشن آ گئی 11 سال کے اندر. کہاں 13 سال کی محنت کے بعد صرف 125 بندے مسلمان، اور مدنی دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت کا جو ظاہر ہے کہ ایک پھل کے پکنے کا وقت ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مکے کی دور کی محنت کسی کام کی نہیں تھی، جس طرح بعض لوگ وہ قتال کی ترغیب دلاتے ہوئے کہتے ہیں جی وہ اصل کام مدنی دور میں ہوا تھا. والعیاذ باللہ تعالیٰ، وہ مدنی دور میں انہی لوگوں نے کام کیا جو مکی دور میں تیار ہوئے تھے. جس کا تزکیہ قرآن سے نہیں ہوا وہ تو دنیا کا کتا بنے گا، وہ تو دین میں بھی چلے گا تو دنیا کمانے کے لیے. تو وہ 125 لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے تھے وہ اصل میں ریولوشن لانے والے ہیں مدنی دور کے اندر جا کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کا اللہ تعالیٰ نے اجر دیا، اور اگلے تقریباً 10-11 سال کے اندر ٹوٹل عرب میں ریولوشن آ گئی، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام لا چکے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے ہوتا ہے آخرت میں اچھا گھر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے. ظلم کا اپروپریٹ مطلب کیا ہے عربی زبان میں؟ حق بات سے اناد کرنا، کسی چیز کا کوئی مقام تھا اس کو اس مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا. اسی لیے شرک کو بھی ظلم کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سٹیٹس تھا، کسی بھی غیر اللہ کو اس سٹیٹس میں کلیم کر دینا، اس غیر اللہ کو اٹھا کے اپنے مقام سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑا کر دینا، یا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اس کے مقام کو نیچے گرا دینا، یہ ظلم ہے. اور سب سے بڑا ظلم شرک، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 13 میں آتا ہے. تو اللہ کے جو نافرمان ہیں، مجرم ہیں، گناہگار ہیں، یہ سب کے سب ظالم ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، اور انہوں نے بنا لیا ہے اس میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کھیتی اگائی ہے، اگائی اللہ نے ہے کھیتی، والانعام، اور مویشی بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، نصیبا، کچھ حصہ انہوں نے مقرر کر دیا ہے اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کے لیے. حالانکہ یہ کھیتی اللہ نے بنائی اور یہ مویشی اللہ نے پیدا کیے. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، لیکن انہوں نے غیر اللہ کے لیے. فقالوا ھذا للہ، تو کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے زعم کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ان شریکوں کے لیے بھی ساتھ حصہ ہے، یہ ان کے نام کی بھی قربانی ہے اور ان کے لیے بھی غلہ ہے جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کے انڈر ہی چھوٹے چھوٹے آلہہ بنا لیا تھا. اوپر وہ بھی ایک ہی گاڈ مانتے تھے، ایک ہی الہ مانتے تھے. آج بھی جو 90 کروڑ ہندو ہیں انڈیا کے اندر، وہ مہادیو ایک کو ہی مانتے ہیں، بھگوان ایک کو ہی مانتے ہیں، اس کے نیچے پھر وہ دیوتا کے ہی مانتے ہیں. اسی طریقے سے یونان میں بھی جو گاڈ کا کنسپٹ ہے، جو کیپٹل جی کے ساتھ گاڈ لکھا جاتا ہے، وہ ایک ہی ہے، چھوٹے جی کے ساتھ گاڈ کافی زیادہ. تو اسی طریقے سے مشرکین عرب اوپر اللہ کو تو ایک مانتے تھے، لیکن اس کے انڈر اسی کے تحت مختلف لات، منات اور عزا، ان کو بھی چھوٹے چھوٹے آلہہ مانتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے خود یہ نائب بنائے ہیں اپنے دنیا میں، والعیاذ باللہ تعالیٰ.
اور اسی کی ایگزیکٹ شکل تو نہیں لیکن بگڑی ہوئی فارم میں مسلمانوں کے اندر بھی ایسے عقیدے آ گئے، کلمہ گو اہل قبلہ کے اندر بھی، کہ انہوں نے بھی اولیاء اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اپنا اس اعتبار سے نائب بنایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رزق تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں کو نوازتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، لیکن کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے لے کر دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اور اس میں یہ مثال دیتے ہیں جی، وہ دنیا میں دیکھیں ایک بادشاہ ہے، بادشاہ تک آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، وزیر کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ یہ دنیا کی مثالیں اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ دنیا کا بادشاہ کیا ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے؟ نہیں۔ دنیا کی اگر مثال ہے تو پھر یہاں پر ایک علم الکلام سے اینٹی وینم اور فلسفی میں لاجیکل آنسر، اور پنجابی میں اس کو پھکی کہتا ہوں، وہ بھی سن لیں کہ دنیا میں اگر دو گواہ آج چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے گواہی دے دیں کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے اور قسم اٹھا دیں، لیکن وہ شخص چور نہ ہو، تو چیف جسٹس جو ہے وہ تو گواہوں کے اوپر فیصلہ کر دے گا کہ نہیں؟ کر دے گا۔ اس بیچارے کو کیا پتا کہ اصل حقائق کیا ہے؟ وہ تو گواہ کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ لیکن مجھے بتائیں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر کسی انسان کے خلاف غلط گواہی دے دیں، کیا اللہ تعالیٰ بھی فیصلہ کر دے گا؟ نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کسی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اب یہی ہونا چاہیے کہ جس طرح چیف جسٹس فیصلہ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی کر دے گا، ایسی مثال دی جا سکتی نہیں۔ بالکل اس طریق پر یہ کہنا کہ جی جس طرح دنیا میں بادشاہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی وسیلہ چاہیے، وہ جو صحیح وسیلے ہیں وہ اور فارم میں اسلام میں وسیلے کا کانسیپٹ ہے۔ وہ 5 وسیلے جو شرعی قرآن کتاب و سنت سے ثابت ہیں وہ میں نے ایڈریس کیے ہیں۔ مسئلہ نمبر 43 کے نام سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کچھ حصہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور اللہ تعالیٰ کی کے پیدا کیے ہوئے مویشیوں میں سے اللہ کے لیے ہے اور یہ کچھ اس کے شریکوں کے لیے ہے۔ فما کا آگے دیکھیں، اس کا تو کلائمیکس ابھی آنا ہے، اگلی بات۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ انسان کا کبھی اتنا بھی دماغ چل سکتا ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اور وہ حصہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جا سکتا۔ یعنی اگر ان کے پاس مال تھوڑ جاتا تھا تو کہتے تھے اللہ کا حصہ نہیں نکالتے لیکن شریکوں کا ضرور نکال لیں۔ جس طرح وہ ہمارے یہاں بھی پنجاب میں لاہور شہر میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر ہر 11ویں کے اوپر دودھ علی بن عثمان حجویری صاحب کے مزار پر نہ چڑھایا جائے تو بھینسیں دودھ دینا بند کر دیتی ہیں۔ اب ان سے پوچھیں کہ انگریزوں کی بھینسیں تو اس سے ڈبل دودھ دیتی ہیں، آسٹریلیا کی جو گائیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ دودھ دیتی ہیں، وہ کس مزار کے اوپر لے کے جاتے ہیں دودھ کو؟ تو وہ کہتے تھے کہ جو شریکوں کا حصہ ہے نا جی وہ تو ہم نے ضرور نکالنا ہے، اس میں سے اللہ کے لیے پھر نہیں نکالیں گے اگر ہمارے پاس تھوڑا ہوگا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ پہنچ جائے گا پھر شریکوں کو۔ اللہ کے لیے بھی اگر نکالا ہے اور شریکوں کے لیے حصہ نہیں ہے تو وہ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا ہی برا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پرائورٹی کرتے ہیں کہ ہم اپنے شریکوں کا حصہ تو نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کو، البتہ اللہ کے حصے میں سے کاٹ کے ضرور شریکوں کو ضرور دیں گے، ان کو ہم نے ضرور خوش کرنا ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اس پہ 2 لیکچرز ہیں، میں یہاں پر حوالہ ہی دے دیتا ہوں۔ ایک مسئلہ نمبر 68 کے نام سے 1 گھنٹے کا لیکچر ہے میرا، قسم، نظر اور منت کے صحیح احکام و مسائل، اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر 74 کے نام سے تقریباً 1.25 گھنٹے کا ایصال ثواب، فاتحہ ختم اور 40واں اور تیجا یہ 11ویں ان مواقع کے اوپر جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی کتاب و سنت کے پیرائے میں کیا حیثیت بنتی ہے اس کو میں نے اس میں ایڈریس کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یوں ہی خوشنما بنا دیا گیا ہے بہت سے مشرکین کے لیے، قتل اولادہم، کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ اپنی اولاد کو بھیڑ چڑھایا کرتے تھے بتوں کی، اور وہ اس کو نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ شرکاؤہم، ان کے جو شرکاء ہیں یعنی شیاطین، انہوں نے ان کے لیے یہ اعمال مزین کر دی ہیں۔ لیردوہم، تاکہ وہ انہیں
ہلاک کر دے، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ ان پر ان کا دین مشتبہ کر دے، ایمبیگوس کر دے۔ تو یہ شیاطین بیسیکلی جتنے بھی کانسیپٹ ہے، چاہے بت پرستی کا ہے یا کسی زندہ آدمی کو پوجنا یا کسی قبر میں پڑے ہوئے شخص کو پوجنا، ان سب کے پیچھے شیاطین کا فرما ہے جو انسان کو وسوسے دلا کر برے راستے کے اوپر چلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان شیاطین نے یہاں تک ان پر زور چلایا کہ ان کے لیے اپنی اولاد کا قتل، بتوں کے نام پر بھیڑ چڑھانا، اس کو بھی مزین کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا اور ان کے دین کو غلط ملت کر دیا ان کے اوپر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا تو کبھی وہ یہ ایسی حرکت نہ کرتے، کسی کی مجال تھی کہ اللہ کی نافرمانی کرتے۔ ابو جہل جب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ کو ظلم سے ہلاک کر رہا تھا، سیدہ سمیہ کو اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہما کو، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا اور وہ زمین میں دھنس جاتا۔ کبھی بھی کوئی شخص اس طرح نہ کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈھیل دیتا ہے۔ فَذَرْهُمْ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کے اعمال پر چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ بہتان باندھتے ہیں ان پر چھوڑ دیجئے۔ یعنی آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، زبردستی ان کو حق پر لانے کی کوشش نہ کریں۔ حق واضح کر دیا، دیٹس آل، آپ کی رسپانسبلٹی ختم۔ اب زبردستی کسی کو پکڑ کر حق کے اوپر تلوار کے زور پر نہیں لانا۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ کہ یہ مویشی اور کھیتی باڑی کی جو ان کی فصل ہوتی تھی اس کو وہ روک لیتے تھے اور کہتے تھے لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، کہ اسے کوئی نہیں کھا سکتا جب تک کہ ہم اس کے لیے نہ چاہیں، اور وہ اپنے گمان سے جس کے لیے چاہتے تھے۔ وہ انعام اور مویشیوں کو بھی حرمت ظہورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء، اور وہ کہتے ہیں کہ بعض مویشی حرام ہیں جن کی پشتیں سواری کے لیے، اور بعض مویشی ہیں کہ ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے، اور یہ محض افتراء اور جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر۔ اب یہ انہوں نے اپنی شریعت سازی کی ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ بعض کھانا، وہ آگے ڈیٹیل بھی آئے گی کہ یہ کھانا فلاں کھا سکتا ہے، فلاں نہیں کھا سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ حلال چیز تو سب کے لیے حلال رکھی ہے، تو اپنی طرف سے شریعت سازی کرتے تھے۔ اور بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جن کے اوپر وہ یہ طے کر دیتے کہ اس پر تو ہم نے اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے، اس کو بغیر اللہ کے نام کے ذبح کرنا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور وہی چیز تھی جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اسی سورت کی آیت نمبر 121 میں، کہ اس چیز میں سے مت کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو شکر ہے کہ آج یہ بیماری نہیں ہے کہ لوگ باقیوں کا نام لیتے ہیں تو اللہ کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن اس وقت مشرکین عرب میں یہ بہت بڑی بیماری تھی کہ بعض چیزیں وہ مویشی اور ان کی کھیتیاں ایسی ہوتی تھیں کہ جن پر صرف غیر اللہ ہی کا نام لیتے تھے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو جزا دے گا، جزا سزا کے معنوں میں، بدلہ دے گا ان کے اس بہتان پر۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ مویشیوں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ خالصتاً ہم مردوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی انہوں نے حاملہ جانور کوئی گائے ذبح کی تو اس میں سے بھی بچہ نکلا تو وہ کہتے تھے اس کو صرف مرد کھا سکتے ہیں۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور یہ ہماری بیویوں پر حرام ہے، یہ مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں ہماری بیویاں نہیں کھا سکتی۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو، یعنی وہ گائے کو ذبح کیا اور اس میں سے مردہ بچہ نکل آیا، اب یہ مردار ہے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، تو اب ان کی بیویاں بھی اس میں حصہ بن سکتی ہیں۔ اگر زندہ بچہ نکلا ذبح کرنے کے بعد کسی گائے کے پیٹ میں سے تو اس کو صرف مرد کھائیں گے، اور اگر وہ مردہ حالت میں نکلا تو مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا ان کی اس بنائی ہوئی خود سے شریعت کا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ڈھیل دے رہا ہے، اور اس کے علم میں ہے یہ جتنی انہوں نے شریعت سازی کی ہوئی ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً نقصان اٹھایا ہے انہوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو،
سفہم بغیر علم، حماقت کے ساتھ بغیر کسی علم کے، کوئی علمی دلیل، کوئی شریعت کے احکام ان کے پاس ہے تھے اللہ کی طرف سے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی قربانی مقرر کی ہو کہ بتوں کے نام پر، ایون اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر بھی کسی کو ذبح نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک واقعہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے صرف جسٹ ایک مثال کے طور پر وہ واقعہ فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، لیکن اس کی جگہ پھر آسمان سے جو ہے وہ بچڑا اتر آیا، دمبا اتر آیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی کوئی کسی کو حکم نہیں دیتا کہ میرے لیے کوئی بندہ اپنے بچے کو قربان کر دے. یہ خانہ کعبہ ہم حج کے لیے جاتے تو وہاں پر ایک ایک بچہ اپنا ساتھ لے جاؤ تو اللہ کے لیے جا کے قربان کرو، ایسا کوئی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ قتال کے میدان میں کوئی شخص اپنی جان پیش کرے اللہ کے حضور، تو یہ تو اسلام کا ہائیسٹ گڈ ہے، سمم بونم آف اسلام ہے کہ کوئی شخص اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر اللہ کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے، اگر جہاد واقعی ہی صحیح جہاد ہو تو، قتال ہو تو. اگر وہ خودکش حملے ہیں اور کلمہ گو اہل قبلہ مسلمانوں کو مارنا ہے اور مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں بم پھاڑ کر یہ سمجھنا کہ ہم جنت میں پہنچیں گے، تو انشاءاللہ دوزخ میں ہی پہنچیں گے ایسے لوگ خودکشی کرنے والے. اسلام میں صرف یہ ہے کہ آپ علمی طریقے سے کسی کی غلطی اس پر واضح کر سکتے ہیں، زبردستی کسی شخص کے ساتھ اس کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے مار کٹائی والا معاملہ یا اس کو قتل کرنے والا معاملہ نہیں کر سکتے. تو یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے بہتان باندھا، جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو حماقت کے ساتھ بغیر کسی علم کے. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً، اور حرام کر دیا جو رزق دیا تھا انہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ پر افطرا باندھتے ہوئے، اللہ، اور وہ اس شریعت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر حاملہ کے پیٹ سے زندہ بچہ جانور کا نکل آئے تو وہ صرف مرد کھائیں گے اور مردہ نکلے گا تو مرد عورت دونوں کھائیں گے. قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، بے شک وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت پانے والے نہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے اللہ کہ جس نے پیدا کیے ہیں ایسے باغات جو کہ چھپروں پر چڑھائے جاتے ہیں، جن کی بیلیں ہوتی ہیں، بغیر سہارے کے وہ درخت یا بیل اوپر نہیں جا سکتی. جیسے انگور کی بیل ہے، اس کو کسی چھت کا سہارا دینا پڑتا ہے یا کسی اور درخت کا سہارا دینا پڑتا ہے یا کسی ڈنڈے کا سہارا دینا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سہارا دینے والی بیلیں بھی ہم نے پیدا فرمائی، وہ غیر معروشات، اور کچھ جو بغیر سہارے کے خود بخود آم کا درخت کھڑا ہوتا ہے، جامنو کا درخت، انار کا، کھجور کا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائے. والنخل، اور کھجور، والزرع مختلفا اکلہ، اور کھیتی الگ الگ کھانے کی چیزیں ہیں ان کی. والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہہ، جو دیکھنے میں متشابہ بھی نظر آتے ہیں. اب دیکھ لیں آپ اگر سیب کو یا انار کو دیکھیں تو بظاہر دیکھنے میں ایک جیسا نظر آتا ہے، لیکن دونوں کے ذائقے میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طریقے سے آپ کنو دیکھ لیں، مالٹا دیکھ لیں، شکری دیکھ لیں، بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک جیسے پھلوں میں بھی فرق رکھ دیا ہے. متشابہہ وہ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، وغیر متشابہ، اور مختلف بھی ہیں. بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ذائقے میں مختلف ہیں. اب چھوٹے سیب بھی آئے ہوئے ہیں، اتنے ہی بیر بھی ملتے ہیں مارکیٹ میں. اب دیکھنے میں، اب چھوٹے بچے جو میں اپنے بچوں کو بتا دوں یہ چھوٹے سیب ہیں، اب دیکھنے میں وہ سیب ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، گول والے جو بیر ہیں، چھوٹے سیب بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن بالکل مختلف ذائقہ ہوتا ہے. تو وہ ایک جیسے ہے بھی اور نہیں بھی. کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے پھل دیا ہے. اذا اثمر، جب کہ وہ درخت پھلدار ہو جائے. وآتوا، اور ادا کر دیا کرو حقہ یوم حصادہ، اس میں سے اللہ کا حق جس دن کے اپنے اس پھل کو اتارو یا کھیتی کو کاٹو. یعنی اس میں بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے جس کو ہم عشر کہتے ہیں. تو اللہ کا حق کھیتی میں اور پھلوں میں بھی دینا ہے جب کبھی باغات میں سے پھل حاصل ہوں یا کھیتی حاصل ہو. ولا تسرفوا، اور فضول خرچی نہ کرو. انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ومن الانعام، اور مویشیوں ہی میں سے حمولہ، ایسے مویشی اللہ نے پیدا کر دیے جو تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں.
جیسے اونٹ ہیں یا اسی طریقے سے بیل ہیں، یہ اونچے ہوتے ہیں، یہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں. وہ فرشا، اور ایسے بھی ہیں جو زمین پر لٹائے جاتے ہیں، یعنی وہ کھانے پینے کے لیے، جیسے بکریاں ہیں، اب اس پہ آپ وزن تو نہیں لاد سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہ ایسے بھی ہیں جن کو زمین پر لٹایا جاتا ہے. مراد کیا کنایا کیا گیا ان کو ذبح کر کے تم ان کے گوشت سے نفع اٹھاتے ہو. ایک سے فزیکلی نفع اٹھاتے ہو کہ ان پر سامان رکھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہو، اور ایسے جانور بھی ہیں جن کو زمین پر لٹا کر ان سے نفع حاصل کرتے ہو. کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ شریعت سازی کریں، اور یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کو اللہ کے مقابلے پر خود سے ہستیاں کھڑی کر کے ان کی طرف چیزوں کو منسوب کر دیا جائے. اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں کو یا اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ پھلدار درختوں کو کسی اور ہستی کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا یا اس نے کر دیا. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ کسی کی دعا اثر کر سکتی ہے، باقی درخت بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. ایک پتا نہیں کوئی درخت کا بنا سکتا، پتے کا مٹیریل نہیں کوئی بنا سکتا، ایک بیج کوئی پیدا نہیں کر سکتا. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل جائے نا تو ایک درخت کا بیج نہیں بنا سکتی، اور اس ایک بیج کے اندر کروڑوں اربوں درختوں کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. ایک درخت جو اس سے بننا ہے، پھر اس سے آگے کتنے بیج بننے. دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جو ایک بیج سٹور کرتا ہے. بیج میں اتنی ڈیٹیل موجود ہوتی ہے، اس سے جو درخت بنے گا اس کی ہائٹ کیا ہوگی، اس کے پتوں کا کلر کیا ہوگا، پتوں کا سائز کیا ہوگا، تنے کا سائز کیا ہوگا، کس ٹائمنگ کے اوپر اس کے اوپر جا کر پھل لگے گا، اور پھل کے پکنے کی پوری ٹائمنگ فیڈ ہوتی ہے اس کے اندر. جیسے الارم لگا لیتے ہیں نا ہم، اللہ تعالیٰ نے پروگرام کیا ہوا ہے، ہر چیز اپنے ٹائم کے اوپر اس کے اوپر ایکٹ کرتی ہے. اور دیکھنے میں ایک بے قدر بیج ہے، سارے انٹلیکچوئلز مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتے. اسی طریقے سے کوئی جانور نہیں بنا سکتا. جانور تو بڑی دور کے بعد، جانور جس انڈے میں سے نکلتا ہے، مرغی جس انڈے میں سے نکلتی ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی. یا انڈا ان کو توڑ کے دے دیا جائے، اس انڈے میں چوزا نہیں بنا سکتی. چوزا بڑی دور کی بات ہے، ایک چونچ نہیں بن سکتی. تو انسان کی قسم پرسی دیکھ کر کوئی شخص بھی کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا. اس کا فوراً عقیدہ توحید کی طرف ہی جائے گا کہ واقعی انسان بہت کمزور ہے، انسان کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا. یہ وہی ڈیوائن سورس ہے جو ٹینس ڈیٹیل تک ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نیشنل جغرافک چینل دیکھیں یا اینیمل پلانٹ دیکھیں یا ڈسکوری چینل، آج تک کسی سائنٹسٹ نے کبھی نہیں کوئی یہ بات کہی کہ فلاں جانور میں فلاں خامی ہے. وہ جس جانور کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو اس کی خوبیاں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ چیز جو رکھی ہے قدرت نے، اس خوبی کی وجہ سے وہ یہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ خوراک حاصل کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ دشمن سے بچتا ہے، یہ اس کا کلر آکٹوپس کیوں بدلتی ہے. ہمیشہ اس کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں. آج تک کسی کو کوئی خامی اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق میں نظر نہیں آئی. ہاں وہ اس پر ضرور تحقیق کرتے ہیں کہ یہ چیز اس میں کیوں تھی. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، پھر جب تحقیق کرتے ہیں تو کہتے ہیں او اس میں تو یہ چیز اس لیے تھی. تو کبھی نہیں کہتے کہ یہ چیز اگر یوں ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا. نہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے، چاہے انسان ہو یا جانور ہو، کھیتی ہو، کوئی پھلدار درخت ہو. اسی کانٹیکسٹ میں میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 60 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان سائنٹیفک فیکٹس کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.